اللہ الرحمن الرحیم۔ صفا اور مروہ کی سعی کی ابتدا جو حجاج حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا حج اور ان کا عمرہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں جب تک وہ صفا مروہ کی سعی نہ کریں۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، تھوڑی تفصیلاً گفتگو ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کمر باندھنا عورتوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ سے سیکھا۔ انہوں نے اسے باندھا تھا کہ حضرت سارہ کو ان کا نقش قدم نہ ملے اور ان کے جگر کے ٹکڑے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، جبکہ یہ پیارا بچہ دودھ پیتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کی زمین میں چھوڑ کر آئے۔ وہ ایسی وادی چٹیل میدان وہاں چھوڑ کر آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تکمیل کی۔ اب جہاں پر بیت اللہ بنا ہوا ہے، یہاں ایک ٹیلا تھا اور سنسان بیابان پڑا ہوا تھا، کوئی رہنے سہنے والا وہاں نہ تھا۔ یہاں لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں کو اس جگہ بٹھا دیا اور ان کے پاس صرف ایک مشکیزہ پانی کا اور تھوڑی سی کھجوریں چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی کہ اے خلیل، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں ہمارا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کس کے آسرے پر ہمیں چھوڑ کر یہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر یہی سوال دہرایا، پھر کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھ رہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بار بار سوالات پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم پر میں آپ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کے حکم پر میں آپ کو یہاں چھوڑ جا رہا ہوں۔ تو فرمایا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو فرمایا میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اسی کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ کا یہی حکم ہے کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس زمین میں، اس چٹیل میدان میں، اس سنسان بیابان علاقے میں چھوڑ جائیں، اور ایک مشکیزہ پانی کا دیا اور تھوڑی سی کھجوریں دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اب وقت گزرتا گیا، پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا اور جو کھجوریں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی۔ جب کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، ماں کچھ کھائے تو دودھ ہو، کچھ کھانے کے لیے نہیں، کچھ پینے کے لیے نہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے، ان کا چہرہ بھی مرجانا شروع ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی جاتے ہوئے، جب بار بار حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول ہمیں یہ تو بتائیے آپ ہمیں کس کے سہارے، کس کو
سونپ کر جا رہے ہیں؟ تو فرمایا تھا میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دور چلے گئے، ہٹ گئے نظروں سے، اوجل ہو گئے، تو انہوں نے پلٹ کر ایک دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر کی۔ اور دوسرے مقام پر ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، فرمائے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میں اپنے گھر والوں کو، ربنا انی اسکنت من ذریتی، یا اللہ میں نے اپنے اہل و عیال کو ایک غیر آباد جنگل میں تیرے سپرد، تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر آ گیا ہوں، یا اللہ تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ اے اللہ تو لوگوں کو اس کی طرف جھکا دے، مائل کر دے، اور ان کو پھلوں میں سے رزق دے، پھلوں میں سے روزیاں دے، شاید کہ وہ شکر گزار بن جائے۔ سورۃ ابراہیم میں یہ پورے آپ تفسیر پڑھیں، آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پوری سمجھ آ جائے۔ تو جب پانی کا مشکیزہ ختم ہو جاتا ہے، کھجوریں جو تھیں وہ ختم ہو گئی، تو بچہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے ہیں، ان کا بھی چہرہ مرجھانا شروع ہو گیا۔ ادھر ماں جب تک تو پانی رہا کھجوریں رہی، دودھ پلاتی رہی اور بچے کے ساتھ کھیلتی رہی، وقت گزارتی رہی، لیکن جب بچے کو شدید پیاس بھوک شروع ہو گئی، ماں سے رہا نہیں گیا۔ ماں سے کیسے رہ سکتا ہے؟ ماں تو بچے سے اتنی محبت کرنے والی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اماں جی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفا کی طرف رخ کیا، صفا کی طرف رخ کیا۔ صفا پہاڑی پر جو حاجی عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ صفا مروہ دیکھ کر آئے۔ بڑا سفر ہے درمیانی، جب آپ پہلی مرتبہ وہاں جائیں تو عمرے کے لیے تو جب سعی کریں گے تو آدمی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ سفر ہے۔ اب تو بڑی سہولیات ہیں، تو وہ صفا جو تھی وہ بلند پہاڑی تھی، تو حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پہاڑی پر چڑھی، وہاں دور سے دیکھتی کوئی نظر نہیں آ رہا، وہاں سے اترتی مروہ کی طرف جاتی۔ تو جو بھی عمرہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اسے پتا ہے کہ جو سعی ہے وہ شروع ہی صفا سے ہوتی ہے۔ آپ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، اور مروہ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت اماں ہاجرہ جب صفا پر، صفا سے بھی دوڑی مروہ کی طرف، پھر صفا کی طرف، پھر اپنے بچے کی طرف دیکھتی کہ بچے کو کوئی نقصان نہ، کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، لیکن دور دراز تک کوئی نام و نشان نہیں ہے کسی کا، کسی بندے کا کہ کوئی آئے۔ اور پریشانی کا یہ عالم ہے کہ ماں بھی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہی ہے اور بچہ بھی تڑپ رہا ہے۔ حضرت اماں ہاجرہ جب صفا پر چڑھی، مروہ پر، صفا پر مروہ 7 چکر لگائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ جو بھی عمرہ کرنے کے لیے جائے، حج کرنے کے لیے جائے، جب تک صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گا اللہ کے ہاں وہ نہ عمرہ ہے اور نہ حج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفا مروہ کی سعی جو حاجی کرتے ہیں اس کی ابتدا یہی ہے۔ یہی سوال تھا کہ صفا مروہ کی ابتدا کب ہوئی؟ تو یہ تھی اس کی ابتدا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے وہاں دوڑ رہی ہے، صفا کی طرف جا رہی ہے، کہیں دیکھیں دور کوئی بندہ نظر آ جائے، کسی کے پاس کوئی پانی ہو، کوئی میں اپنے بچے کے منہ میں کچھ بوندیں پانی کی ڈالوں تاکہ میرا بچہ جو مرجھایا ہوا ہے یہ دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے۔ یہی صفا مروہ پر جانا اللہ کو یہ پسند آیا، اسی وقت یہ سعی کی ابتدا ہوئی صفا مروہ سے۔ انشاءاللہ پھر آگے بھی میں آپ کو بتاؤں گا آب زمزم، پھر آگے کیا ہوا تفصیل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔